حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحة القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بود الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولا ومولا الكونين إمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقط قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. آپ سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کاظمی خاتون مرحومہ بنت محمد رضا مرحوم کی روح کو وصال فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شراب بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللہم صلی سورہ فاتحہ. کاظمی خاتون محمد رسول اللہم صلی علی محمد فرج. صلوات پڑھ رہے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے محمد. حضرات گرامی قدر، بزرگان محترم، مجلس برسی غرض ایصال ثواب، شعبان آخری مرحلوں میں ہے. وہ آ چکا کہ جس کے انتظار میں قیامت ہے. اس لیے کہ امام کے آنے پہ ہی قیامت کا انحصار ہے. پہلے امام آئیں گے، اپنی حکومت کریں گے، اس کے بعد پھر قیامت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اور انشاءاللہ جو لوگ غیبت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں زندگی گزار رہے ہیں اور وقت سے پہلے اگر وہ منتقل ہو گئے تو
تو پھر انشاءاللہ انہیں بھی کچھ حیات ملے گی، روایات بتاتی ہے۔ وہی میں آتا رہتا ہوں 12-13 سال سے، 8-10 سال سے تقریباً سلسلہ ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیت پڑھی، کیونکہ ماں کے سلسلے میں مجلس ہے تو تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ والدین کے بارے میں کی جائے گی، اس لیے کہ اگر والدین راضی ہے تو اللہ راضی ہے، والدین ناراض ہے تو پھر اللہ بھی ناراض رہے گا۔ اور حدیث پاک ہے النظر الی الکعبہ عبادہ، کعبے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ النظر الی المصحف عبادہ، قرآن پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ النظر الی الوالد عبادہ، والدین کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ النظر الی العالم، عالم کے چہرے کو بھی دیکھنا عبادت ہے، لیکن سب عالموں کے نہیں، جو صالحین میں ہیں، جو مومنین میں ہیں، کیونکہ عالم بھی بہت سارے ایسے ہیں جو گمراہ کرتے ہیں اور بہت سارے اصلاح کرتے ہیں۔ تو والدین یعنی جو نسبت، جو فضیلت، جو شرف کعبے کو دیکھنے میں ہے، جو شرف قرآن پہ نظر کرنے میں ہے، جو شرف عالم کو دیکھنے میں ہے، وہی شرف والدین کے چہرے کو دیکھنے میں ہے۔ تو سوچنا پڑے گا کہ والدین کی عظمت کعبے سے کم نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، والدین کی عظمت قرآن سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی والدین کو خدمت کی ضرورت ہے اور بیٹا یہ کہے کہ میں تلاوت قرآن کروں گا، تو اللہ کی آواز آئی ہے پہلے خدمت کرو بعد میں تلاوت ہوگی۔ اگر کسی کے والدین مریض ہے اور یہ کہے کہ میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ بھی کہے گا ان کی خدمت کر لے، تجھے عمرے کا ثواب عطا کروں گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اگر کوئی بہت پکا مولائی یہ کہے کہ مولانا صاحب کی مجلس سننے جاؤں گا، اور والدین کہے کہ ہمیں خدمت کی ضرورت ہے، تیری ابھی کھانے کی ضرورت ہے، کچھ پینے کی ضرورت ہے، تو پھر وہاں ان کی خدمت کرنا واجب ہے۔ اتنا ضروری ہے والدین کو راضی کرنا جی۔ اور دوسرا النظر الی الوجہ علی ابن ابی طالب، یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، یعنی قرآن پہ نظر کرنا، کعبے پہ نظر کرنا، عالم کے چہرے پہ نظر کرنا، والدین کو دیکھنا، اور اس کے بعد حدیث کیا ہے؟ نظرو الی الوجہ علی ابن ابی طالب، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ثواب نہیں ہے، عبادت ہے۔ لیکن توجہ کیجئے گا جملے پہ، ساری چیزوں پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ اب اگر کوئی تسبیح لے کے ہاتھ میں بیٹھ جائے شوذب بھائی اور کرتا رہے ابا جی ابا جی ابا جی، عبادت نہیں ہوگا۔ اگر کوئی تسبیح ہاتھ میں لے کر 1000 بار کہے کعبہ کعبہ کعبہ، تو عبادت نہیں ہوگا۔ توجہ کیجئے گا، غور فرمائیے گا۔ اگر کوئی تسبیح لے کے بیٹھ جائے اور کرتا رہے مولوی صاحب مولوی صاحب مولوی صاحب، تو عبادت نہیں ہوگا۔ بتاؤں علی اور ان میں کیا فرق ہے؟ بھئی کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے، کعبہ کعبہ کرنا عبادت نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، قرآن پہ نظر کرنا عبادت ہے، قرآن قرآن کرنا عبادت نہیں ہے۔ والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن والدین کے نام کو رکھنا عبادت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ہلکے سے بھی یہ کہتا رہے گا یا علی یا علی یا علی، تو عبادت ہوگا۔ صلوات پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ یہ فرق ہے علی میں اور ان عبادتوں میں۔ اگر یہ بھی کہتا رہے گا یا علی یا علی، یعنی کہنے کا مقصد ہے ساری چیزوں پہ نظر کرنا عبادت ہے، ذکر کرنا عبادت نہیں ہے۔ علی تنہا کائنات میں وہ ہے کہ جس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، جس کا ذکر کرنا بھی عبادت، جس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔
تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات. پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. الذی خلق الموت والحیات. موت بھی وہی دیتا ہے اور حیات بھی وہی دیتا ہے. کیوں رکھا موت و حیات کا سلسلہ؟ الذی خلق الموت والحیات. آگے بتائیں لیبلوکم ایکم، تمہیں آزمایا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے. کاہے کا امتحان لیا جائے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن العمل. احسن عمل دیکھا جائے تم میں سے بہترین عمل کرنے والے کی. یعنی اللہ نے اسی آیت کریمہ میں پہلے اعلان کیا ہے اپنے بادشاہ ہونے کا، اپنے حاکم ہونے کا، کہ دیکھو چھوٹا سا اقتدار لے کے دنیا میں یہ دعویٰ مت کر دینا یہ ہمارا کنٹرول، یہ ہمارا کنٹرول، یہ ہمارا ملک، یہ ہمارا علاقہ، یہ ہمارا ایریا. تمام کائنات کا مالک اور حاکم میں ہوں. تبارک الذی بیدہ الملک. اور فرمائیے گا آیت کریمہ پہ، پاک ہے وہ ذات. تبارک الذی تھی، پاک ہے وہ ذات. پہلے حاکم بننے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اور فرمائیے گا آپ جملوں پر، بھائی پہلے حاکم بننے کے لیے، اپنا قبضہ جمانے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے. اب تلاش کر لیے تاریخ اسلام میں جو سب سے زیادہ پاک ہوگا اسی کی حکومت ہوگی. ہم نے اہل بیت کے بارے میں سنا انما یرید اللہ لیذھب. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. بھائی جو پروردگار اپنے پاک ہونے کا اعلان کر رہا ہے اور قبضہ قدرت کا احوال بتا رہا ہے، اس نے اہل بیت کو بھی ایسا ہی پاک کیا، تو پھر تو اقتدار اہل بیت کا ہے. تو اس کے ہاتھ میں موت و حیات ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کیوں دی تمہیں موت و حیات؟ اس لیے دی کہ تم میں دیکھا جائے احسن عمل والا کون ہے، بہتر عمل والا کون ہے. یہ ہے زندگی کا نچوڑ، احسن عمل. تو احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل تلاش تو کیا جائے گا. عمل احسن کیا ہے؟ قرآن مجید میں بار بار عمل احسن کے بارے میں ارشاد ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا ہے عمل صالح؟ عمل صالح ذکر آیا ہے بہترین عمل. مثلا بہترین عمل کیا ہے؟ غریبوں کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، پیاسوں کو پانی پلانا بہترین عمل ہے، کسی کی مدد کرنا بہترین عمل ہے. جہاں نماز بہترین عمل ہے، جہاں روزہ بہترین عمل ہے، جہاں حج بہترین عمل ہے. یہ بھی تو عمل خیر ہے. احسن عمل کی بات ہو رہی ہے، خالص عمل صالح نہیں قبلہ. احسن عمل یعنی جو سب سے بہتر ہو. اب سب سے بہتر عمل کے سلسلے میں آپ دیکھیے، مغرب میں چلے جائیے، آپ یوروپ میں چلے جائیے، یا ہمارے ملک میں جہاں بیٹھے ہیں ہم سے بہتر بہت سارے لوگ عمل کرتے ہیں. کافر تقسیم کر رہے ہیں کھانا، توجہ کیجئے گا. یہودی عیسائی لوگوں کے لیے پانی کی سبیلیں لگا رہے ہیں، لوگوں کی فلاح محبوبیت کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب جو احسن عمل کرے وہ بھی جنت میں جائے گا. توجہ کیجئے گا. احسن عمل کرنے والا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں دیکھا جائے احسن عمل کون ہے. احسن عمل تو مسلمان سے ہٹ کے غیر لوگ بھی کر رہے ہیں بھائی. تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اگر وہ احسن عمل کر رہے ہیں تو کیا وہ جنت کے حقدار ہیں؟ آواز آئے گی نہیں. احسن عمل کے ساتھ عقیدہ بھی ہو. اگر کوئی احسن کوئی اچھا عمل کر رہا ہے اور عقیدہ ہے فاسد تو پھر وہ عمل رہ جائے گا. جنت تو جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچائے گا. تو سارے نیک کام اچھے ہیں، احسن عمل میں آتے ہیں. لیکن اگر عقیدہ خراب ہے، توجہ کیجئے گا، تو آئیے تلاش کر لیے کہ جہاں عقیدہ بھی ہو اور احسن عمل بھی ہو،
چھٹے امام کی خدمت میں چاہنے والا گیا، مولا اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد والے کا مولا جو قرآن نے بیان کیا ہے احسن عمل کیا ہے؟ احسن عمل بتائیے کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، غریبوں کی مدد کرنا۔ معصوم نے فرمایا یہ سارے احسن عمل ہے، لیکن ان سب سے بہتر ایک اور ہے عمل جو ان سب پہ بھاری ہے۔ راوی نے پوچھا مولا وہ کیا؟ کہ حب علی عمل السادات، سارے اعمال کا سردار جو ہے وہ علی کی محبت ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے حب علی سادات اعمال، یعنی سارے نیک عمل کا جو سردار ہے وہ کیا ہے؟ علی کی محبت۔ علی کی محبت میں احسن عمل بھی ہے، عقیدہ بھی ہے۔ اسی لیے قبر میں نماز کا سوال نہیں ہوگا، عمل احسن ہے، روزے کا سوال نہیں ہوگا، توجہ کیجئے گا، حج زکوٰۃ کا سوال نہیں ہوگا، عقیدے کا سوال ہوگا۔ عقیدے کا یہ تو سب مانتے ہیں، مسلط ہے روایت۔ کیوں پروردگار اس نے نماز نہیں پڑھی اس کا کیوں نہیں لے رہا حساب؟ اس نے رمضان میں روزہ نہیں رکھا اس کا کیوں نہیں لے رہا ہے؟ بھئی ہونا چاہیے۔ اللہ کی آواز آئے گی میں ہوں عادل، میں ہوں عادل۔ اگر میں نے آج ہی مرنے کے فوراً بعد پہلی رات اس کی نماز کا حساب لے لیا، اس کے روزوں کا حساب لے لیا، اس کے زکوٰۃ کا حساب لے لیا اور اس پہ عذاب شروع کر دیا تو میری عدالت میں فرق آ جائے گا۔ پروردگار ہم سمجھے نہیں کہ اس لیے کہ اعمال کا حساب ہوگا یوم القیامہ۔ توجہ کیجئے گا، ہو سکتا ہے اس کے جانے کے بعد اس کا بیٹا قضا نمازیں پڑھوا دے، قضا روزے رکھوا دے، مجلس کروا دے، اصالے ثواب کرا دے، تاکہ قیامت کے دن جب پوچھا جائے تو بری ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد والے تاکہ اس کی قضا جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے پروردگار نے قبر میں اعمال کا حساب نہیں لیا، شروع میں عقیدے کا حساب لیا۔ پوچھا جائے گا بتا تیرا خدا کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے باپ نے ولایت علی سے انکار کر کے دنیا سے گیا ہے تو اس کمی کو بیٹا پورا نہیں کرے گا قبلہ، یا کرے گا؟ کوئی بغض اہل بیت میں چلا گیا تو جانے والے کی کمی کو بیٹا پورا کر دے گا؟ اسی لیے قبر میں عقیدے کا سوال کیا گیا، اعمال کا حساب ہو جائے گا، بیٹا پوری کر دے گا کمی کو۔ تو یہ کیا ہے؟ احسن عمل۔ احسن عمل ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ احسن عمل یہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ تو جانا تو سب کو ہے، یہاں سے کوئی باقی نہیں رہے گا، سب کو جانا ہے۔ جناب نوح روایت بتاتی ہے 950 برس، بہت ساری روایتیں بتاتی ہے 2500 سال، 3000 سال بھی ہے، لیکن آپ معتبر روایت کو مان لیجئے 950 برس۔ ملک الموت نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کیا پروردگار میں سب کی روحیں قبض کرنے کے لیے جاتا ہوں، لیکن میرے دل میں ایک اشتیاق ہے۔ آواز خدائی کیا؟ کہا میں تیرے مخلص بندے نوح سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، روح قبض کرنے سے پہلے جناب نوح سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے کر لے، جو اجازت ہے۔ گیا ملک الموت، جب جناب نوح کا وقت آیا، دعا سلام ہوئی، اس کے بعد ملک الموت نے کہا نوح تم نے کتنی زندگی گزاری؟ تو 950 برس مان لیجئے۔ کہا 950 برس۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اچھا 950 برس میں مومن کتنے بنائے؟ 950 برس میں مومن کتنے بنائے؟ قرآن میں آیت ہے، واقعہ نہیں پڑھ رہا، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں۔
تو جناب نوح نے جواب دیا ایک یا قلیل، یہ دو لفظ ہے قرآن میں، یعنی 950 برس میں کی تبلیغ میں جناب نوح نے ایک مومن بنایا۔ اب آپ سمجھیں مومن کی حیثیت کتنی بڑی ہے، اور فرمائیے گا۔ اور پھر دوسرا سوال کیا ملک الموت نے، اچھا نوح یہ بتاؤ 950 برس میں مکان کتنے بنائے، گھر کتنے بنائے، اور کہاں کہاں کام کیا؟ جناب نوح کہنے لگے دل تو چاہتا تھا میرا بہت سارے مکان بنا ڈالوں، لیکن جیسے ہی بنانے کا دل کرتا تھا تم یاد آ جاتے تھے، تمہارے انتظار میں ایک بھی گھر نہیں بنایا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ تم آؤ گے سارے گھر کھنڈر بن جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تمہارے انتظار میں ایک بھی گھر نہیں بنا سکا۔ اب یہ 10 20 50 60 100 سال میں کتنے گھر بنائیں گے بھائی جی؟ تو موت تو سب کو آئے گی، قرآن بیان کر رہا ہے، لیکن آیت کی حکمت تو دیکھیے آپ، الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ یہ تو الٹا ہے انسان کی لائف میں، یہ آیت برعکس ہے، اس لیے کہ انسان کو پہلے زندگی ملتی ہے اور اس کے بعد موت آتی ہے، لیکن قرآن اس کے خلاف کہہ رہا ہے الذی خلق الموت والحیات۔ توجہ کیجیے گا، موت والحیات، ہم نے موت دی اور اس کے بعد زندگی عطا کی، حیات عطا کی۔ الٹا ہو رہا ہے دنیا میں بھائی، پہلے زندگی ملتی ہے پھر موت آتی ہے، قرآن کہہ رہا پہلے موت پھر زندگی۔ اللہ یہ بتا رہا ہے جس زندگی کو تم زندگی سمجھ رہے ہو، اللہ کی نظر میں ذرہ برابر اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ موت کے بعد جو حیات ملے گی وہ حیات ابدی ہوگی، پھر کوئی نہیں مرے گا۔ صلوات بر محمد، قرآن نقل کر رہا ہے اس بات کو، الذی خلق الموت والحیات۔ بار بار کیونکہ سال ثواب کی مجلس ہے، بار بار اللہ جو ہے وہ موت کے سلسلے میں بتا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے سنی ہوئی آیت ہے یہ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، لیکن مزہ چکھتے ہی گیا، بتا ہی نہیں سکا۔ الذی کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پروردگار یہ کیسا مزہ ہے جو چکھنے کے بعد ایسا رہتا ہی نہیں کہ بتا دے؟ اچھا یہ بتائیے، یہ مزہ چکھنے کے بعد ختم کون ہوتا ہے؟ جس نے چکھا وہ ختم ہوتا ہے، توجہ کیجئے گا، یا جو مین مزہ ہے وہ ختم ہوتا ہے؟ امام فرماتے ہیں جس نے چکھا وہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ موت ختم ہوتی ہے۔ وہ ختم ہو جاتا تو امتحان کا کیا ہوگا، جنت کا کیا ہوگا، محشر کا کیا ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد، دقیق سا جملہ ہے۔ ذرا سا اور تشریف لے یہ آگے، جگہ خالی ہے، ایک اور صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ بہتر صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ تو غور کیا آپ نے، موت ختم ہو جاتی ہے، لیکن عام طور سے تو یہی ہے کہ جو چکتا ہے بیچارہ وہ اس قابل نہیں رہتا۔ لیکن آپ گھبرائیے نہیں، ہم جن کو ماننے والے ہیں انہوں نے بتایا ہے موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر بتانے والے نہ ہوتے تو قرآن میں آیت نہ آتی۔ اگر بہت سارے واقعات ہیں، جو مشہور واقعات سنتے ہیں جناب قاسم کا، چچا نے پوچھا بھتیجے سے بیٹے تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟
تو جناب قاسم نے کہہ دیا شہد سے زیادہ شیریں. اب انہوں نے تو چکھی بھی نہیں موت، نہ موت کا مزہ چکھا. جناب قاسم کا جملہ بتا رہا ہے ہمیں مزہ بتانے کے لیے چکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ موت ہمارے سامنے بنی ہے، ہم موت سے نہیں مرتے. اور یہی درس کربلا والوں نے دیا ہے. موت دنیا کو مارتی ہے، کربلا والے زندہ رہتے ہیں. صلوات. موت انہیں نہیں مارتی. اور بھی واقعہ ہے. جناب سلمان ابو ذر ان میں ہو گئی آپس میں ڈسکس، معاہدہ ہو گیا معاہدہ. سلمان نے کہا دیکھو ابو ذر اگر تم پہلے مر گئے تو تم بتانا قبر کا حال کیا گزری، اور اگر پہلے میں چلا گیا تو پھر میں بتاؤں گا کہ قبر میں پہلی رات کیا گزری. معاہدہ ہو گیا. اتفاق سے ابو ذر پہلے چلے گئے، سلمان سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ خواب میں آگے مجھے بتانا قبر میں کیا گزری. انتظار کرتے رہے سلمان فارسی. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب تیسرا دن گزر گیا تو خواب میں نہیں آئے. پہنچ گئے قبر پر ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ، اور قبر پہ جا کے سلام کیا. قبر سے سلام کا جواب آیا. سلمان فارسی نے کہا ابو ذر تم اپنا وعدہ بھول گئے؟ تم نے وعدہ کیا تھا کہ قبر میں جا کے آنے کے بعد خواب میں بتاؤں گا آ کر. کہا نہیں سلمان بھولا نہیں، میں آ ہی رہا تھا تمہارے پاس. اب ذرا سوچئے وہ کتنے عظیم ہے جو قبر پہ کھڑے ہو کے سلام بھی کر رہے ہیں اور صاحب قبر سے سلام کا جواب بھی آ رہا ہے. یہی تو ہوتے ہیں ایمان کے 10ویں درجے پہ فائز. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ابو ذر کہنے لگے سلمان جب میں قبر میں پہنچا پہلی رات تو مختلف سوالات ہوئے، سارے سوالوں کے جواب میں دیتا رہا. آخری سوال پہ پھنس گیا. میں ابھی گھبرا ہی رہا تھا کہ برابر سے میرے مولا کی آواز آئی. ابو ذر گھبراتے کیوں ہو؟ کہہ دو علی کی محبت پہ زندگی گزاری. یعنی ابو ذر کے کہنے کا مقصد یہ سلمان ساری چیزیں کام نہ آئی، علی کی محبت کام آ گئی. صلوات پر محمد. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی، علی کی محبت ہی کام آئے گی. علی کی محبت دنیا میں بھی کام آتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے. سب کی محبتیں دنیا میں کام آ سکتی ہے، قبر میں کسی کی محبت کام آئیں گے جی. چاہے جتنا کوئی خاص بیٹا ہو، باپ ہو، بھائی ہو، تیجا ہو، دنیا میں کام آ سکتی ہے ان کی محبتیں. دنیا میں آپ کو سپورٹ کر سکتا ہے، میں یہ کروں گا وہ کروں گا فلاں کروں گا، لیکن قبر کا معاملہ تو بڑا زبردست معاملہ ہے. قبر میں بس ایک کی ہی محبت کام آئے گی، اور اس کی محبت کام آئے گی جس کا اختیار قبر میں جانے کا ہو. جس کا اختیار قبر میں جانے کا ہو. اختیار ہی نہیں، جس کا اختیار جنت اور جہنم تقسیم کرنے کا ہو. ارے جنت اور جہنم تک بات نہیں ہے، جس کا اختیار کوثر پہ پیاسوں کو پانی پلانے کا ہو. اور کوثر پہ پانی پلانے کا نہیں، جنت کے دروازے پہ فاطمہ اس وقت تک قدم نہ رکھے گی جب تک حسین کے عزادار نہ چلے جائیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ان کا اختیار ہے آخرت پر، ان سے محبت کر لو، پھر تمہیں کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، نہ قبر کی ٹینشن ہوگی. سارے عزیز چھوڑ کے چلے جاتے ہیں قبر کو، سارے عزیز، جتنا کوئی خاص چاہنے والا ہو، سب کوئی کام نہیں آئے گا. بیچارہ پکارتا رہتا ہے مردہ، بھائی سنو، بابا جان سنو، میرے عزیز سنو. کوئی نہیں سنتا اس کی بیچارے کی. اب بتائیے وہ کتنا دہشت زدہ منظر ہوگا، کتنا وحشت ناک منظر ہوگا جو انسان قبیلوں کو چھوڑ کے پہلی بار اندھیرے قبر کے اندھیرے میں گیا ہے جی، اور وہاں سب کو بلا رہا ہے.
آ جاؤ، میں نے تمہاری یہ مدد کی، یہ مدد کی، یہ مدد کی، آ جاؤ، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اب بتائیے اس کا کیا حل ہوگا بیچارے کا؟ یہ اتنی مدد کرتا تھا لوگوں کی، اتنے کام کرتا تھا، لیکن یہاں کوئی فریاد کوئی نہیں آئے گا۔ روایت ہے کسی کا کوئی چارہ ہی نہیں چلے گا۔ جب گھبرائے گا، روئے گا، وہاں بھی علی کی آواز آئے گی۔ گھبراتا کیوں ہے؟ تیرا مولا آ گیا نا۔ تو جملہ سنا دوں، اگر آپ سمجھ گئے تو بول جائیے گا۔ اما جہاں کوئی کام نہ آتا ہو وہاں علی کام آئیں گے، تو کیوں نہ علی سے محبت کی جائے۔ صلوات پر محمد۔ شوذب صاحب، جہاں کسی کا بس نہیں چلے گا، جہاں کسی کا بس نہیں چلے گا، وہاں میرے مولا علی کام آ جائیں گے۔ قبر پہ بھی کام آئیں گے، محشر کے میدان میں بھی کام آئیں گے، جنت کے دروازے پہ بھی کام آئیں گے۔ پتہ ہے آپ کو کتنا چاہتی ہے شہزادی؟ اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ یہ سنتے ہیں بار بار حدیثیں آپ۔ اگر بھائی میرا تو مزاج یہ ہے کہ میں موت اصحال ثواب کی مجلس میں موت کے ہی ڈسکس کرتا ہوں۔ اب آپ کو پتہ نہیں کیسا لگ رہا ہوگا، کیونکہ 24 میں تو آتا ہوں میں، مصائب کی مجلس ہوتی ہے، اتفاق سے پہلا شرف ہے اصحال ثواب کی مجلس پڑھنے کا۔ اب آپ کا مزاج کیا ہے سننے کا یہ آپ جانیں، لیکن میرا مزاج یہ ہے کہ اصحال ثواب کی مجلس میں وہی باتیں ہونی چاہیے جس کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد۔ تو بھائی اصحال ثواب اور موت کو یاد رکھنا چاہیے۔ مولا کائنات کا قول بھی ہے، نہج البلاغہ میں آپ کو مل جائے گا کہ ہمارے چاہنے والوں پہ یہ مستحب ہے، واجب تو نہیں رکھا گیا، کہ ہر شب جمعہ قبرستان میں جائے اور جا کے سلام کرے۔ السلام علیک اہل القبور السرور، السلام علیک یا بیت الوحشہ، السلام علیک یا بیت الغربہ، کہ سلام ہو ان پر جو اندھیرے گھر میں سو رہے ہیں، سلام ہو ان پر جو دہشت زدہ گھروں میں لیٹے ہوئے۔ مولا علی جب گئے جنگ صفین سے واپس آئے نا، قبرستان پہ نظر پڑی، جو میں نے پڑھا آپ کے پاس جملہ یہی پڑھا۔ پھر مولا علی نے پوچھا کیفا احوالکم، کیا حال ہے تمہارا؟ وہ علی جس کی تلوار، توجہ کیجئے گا، وہ علی جس کی تلوار 70,000 نسلوں کو پہچان لے، وہ قبر پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کیفا احوالکم، اے قبروں میں سونے والوں تمہارا کیا حال ہے؟ جانتے ہیں علی کیوں کہہ رہے ہیں؟ تمہیں بتانے کے لیے، ہم کو بتانے کے لیے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ تم ہم سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آ گئے۔ اما جس کو قیامت تک مرنا ہی نہیں ہے وہ چاہنے والوں کو سمجھا رہا ہے موت کو مت بھول جانا۔ یہ وہی سو رہے ہیں اپنے قبروں میں جن کے بڑے بڑے محل تھے، جن کی بڑی بڑی جائیدادیں تھی، آج دہشت زدہ گھروں میں سو رہے ہیں۔ تم کو بھی یہی آنا ہے، دنیا میں نمرود مت بچ جانا، شداد مت بچ جانا۔ صلوات بر محمد۔ یہ سمجھا رہے ہیں مولا علی، مولا علی یہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ سمجھا رہے ہیں علی، سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو اس زندگی کو دائمی زندگی سمجھ کے نمرود مت بن جانا، فرعون مت بن جانا، اس لیے کہ یہی آنا ہے۔ کیفا والیکم، کیا حال ہے تمہارا؟ تو جنہوں نے مولا علی کی محبت پہ زندگی گزاری تھی وہ خوش ہو کے کہتے ہیں مولا کیا کہنا آپ کی محبت کا، کیا کہنا آپ کی محبت کا۔ اور جو بغض علی میں گئے تھے وہ یہ کہتے ہیں مولا آپ کی دشمنی میں ایسے عذاب میں پس رہے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ لیکن علی کے چاہنے والوں کے لیے بھی پیغام ہے، ایسا کردار بناؤ، ایسا کردار بناؤ، موت کو مت بھولنا، موت تو آنی ہے۔ اور زندگی یہ ابدی زندگی نہیں ہے، قرآن نقل کر رہا ہے الذی خلق الموت والحیات، ہم نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا۔ احسن عمل، احسن عمل۔ اور میں نے بتا دیا احسن عمل کیا ہے۔ احسن عمل یہ ہے کہ اگر والدین کو خدمت کی ضرورت ہے تو یہ احسن عمل ہے۔
خاص طور سے ماں کی مجلس ہے، کیوں نہ تھوڑی سی گفتگو ماں پہ کریں۔ دیکھیے والدین کا مرتبہ دونوں کا بہت بڑا ہے۔ آپ نماز میں بھی پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ میرے خیال سے یہی آیت یاد ہوگی سب کو، اور یہی دعا قنوت کی آیت یاد ہوگی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ زیادہ تر بچوں کو یہی یاد ہے۔ یعنی اللہ نماز میں بھی والدین کے احترام کو بتا رہا ہے۔ جہاں صرف اللہ کا ذکر ہو نماز میں، وہاں بھی نماز میں اللہ نے والدین کے ذکر کو رکھا۔ اب اس سے عظمت سمجھ لیجیے کیا ہے کہ مغفرت فرما میرے والدین کی، تو والدین راضی، اللہ راضی۔ اور ان دونوں میں بھی ماں کی کیٹیگری بہت عظیم ہے۔ باپ کا مرتبہ ہے لیکن ماں کی عظمت بہت ہے۔ یعنی مرنے کے بعد سارے اختیار ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے اختیار نہیں رہتا، مرنے کے بعد ہی رہتا ہے۔ بھائی آپ اگر کسی مرنے والے سے کہو بھائی ہمارے لیے دعا کر دے، ختم اختیار، بس دعا کر دے کسی کے لیے، اختیار ختم۔ لیکن روایات میں ہے کہ ماں کو اللہ نے مرنے کے بعد بھی اختیار دیا ہے، جس کے لیے چاہے بد دعا کر دے اور جس کے لیے چاہے دعا کر دے۔ خاص طور سے جوانوں کے لیے پیغام ہے، بھائی ماں کو ناراض مت کرنا، ماں راضی تو اللہ راضی۔ بہت مشہور و معروف واقعہ، میں اکثر یہ پڑھتا ہوں واقعہ ماں کے سلسلے میں۔ ویسے قرنی صحابی رسول کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت مشہور و معروف، وہ کہ جنہوں نے تاریخ میں پڑھا کہ نبی کا ایک دانت کسی جنگ میں شہید ہو گیا، تو ویسے قرنی نے یہی سوچ کے اپنے سارے دانتوں کو توڑ دیا تھا۔ صحابی اسے کہتے ہیں، سمجھے، کہ یہ ٹوٹا ہوگا، یہ ٹوٹا ہوگا، یہ ٹوٹا ہوگا۔ ویسے قرنی مدینے سے باہر ایک گاؤں میں رہتے ہیں اور بوڑھی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اکثر ویسے قرنی کا دل چاہتا ہے کہ مدینے جاؤں اور مدینے میں جا کے نبی کریم کے چہرے کی زیارت کروں۔ جیسے چلنا چاہتے ہیں، ماں فوراً پیچھے سے کہتی ہے بیٹا مجھے کس پہ چھوڑ کے جا رہے ہو، میری خدمت کون کرے گا، جو کیجیے گا۔ پھر رک جاتے ہیں، پھر ارادہ کرتے ہیں، پھر ماں بوڑھی ماں سامنے آ جاتی ہے۔ یہی سوچ سوچ کے کافی دن تک نہیں گئے مدینے میں۔ جب نہیں جا سکے تو ویسے قرنی نے خط لکھا نبی کی خدمت میں، سلام و دعا کے بعد لکھا، یا نبی اللہ میرا دل بہت چاہتا ہے آپ کی زیارت کے لیے آنے کے لیے مدینے، لیکن کیا کروں، جب بھی آنا چاہتا ہوں میری بوڑھی ماں کی خدمت سامنے آ جاتی ہے، اس لیے آپ کی زیارت کے لیے مدینے نہیں آ سکا۔ نبی نے خط کو پڑھا، سلام کا جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد خط میں لکھا ویسے قرنی آج کے بعد جب تمہارا دل میری زیارت کے لیے کیا کرے، اپنی بوڑھی ماں کو سامنے بٹھانا اور ماں کے چہرے کو دیکھنا، ماں کو چہرے کو دیکھنے کے عوض میں اللہ تمہیں میری زیارت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے، اللہ اکبر۔ کہاں نبی کا چہرہ، کہاں نبی کا چہرہ، اور کہاں ماں کی زیارت۔ اور بہت مشہور ہمارا واقعہ ہے، جب ایک شخص پہنچا، یا نبی اللہ میں کچھ کار خیر کرنا چاہتا ہوں، نبی نے فرمایا اپنے والدین کے لیے قرآن پڑھا کر۔ کہا نبی اللہ میں پڑھتا ہوں، اور بتائیے کیا کار خیر کروں؟ نبی نے فرمایا بہتر یہ ہے کہ ان کی قبروں پہ جا کے سورہ فاتحہ پڑھا کر۔ کہنے لگا یا نبی اللہ میرے والدین تو بہت دن پہلے دنیا سے گزر چکے، مر چکے، مجھے قبروں کا نشان بھی نہیں معلوم۔ نبی نے کہا اچھا، اپنے گھر کے صحن میں 2 نشان بنا، ایک کو باپ کی قبر کی تشبیہ دے، ایک کو ماں کی قبر کی تشبیہ دے، اور وہاں پہ بیٹھ کے سورہ فاتحہ پڑھا کرنا۔ نبی بتا رہے ہیں سب سے بہتر عمل والدین کو خوش کرنا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے سب سے بہترین عمل والدین کو خوش کرنا ہے، اس لیے کہ والدین خوش رہیں گے تو پھر اللہ خوش رہے گا۔ بھائی اللہ نہیں، امام بھی خوش رہیں گے۔ جس امام کو بلاتے ہو روز صبح شام مسجدوں میں نعرے لگاتے ہو آ جائیے آ جائیے، وہ بھی جب ہی خوش ہوں گے جب آپ کے والدین خوش ہوں گے۔ اگر والدین ناراض ہے تو وہ بھی امام جو ہے
آپ سے بات نہیں کریں گے، تھوڑی سی گفتگو کر دوں امام پہ، زیارت امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، امام کے نام پہ بلند تر صلوات پڑھے، سلام زیارت ہے امام کی جی۔ اور آیت اللہ وحید خراسانی نے لکھی ہے، السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اے زمین پہ اللہ کی حجت، آپ پر سلام۔ دوسرا فقرہ زیارت کا، السلام علیکہ یا عین اللہ، دو طریقے سے جملہ آیا، السلام علیکہ یا عین اللہ، اے اللہ کی آنکھ تم پر سلام۔ دوسرا جملہ کیا، السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اے مخلوق خدا میں۔ توجہ کیجئے گا، عین کے معنی عربی میں بہت ساری چیزوں کے آتے ہیں، عربی میں ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، تو عین کے معنی آنکھ ہے۔ جو دوسرا جملہ السلام علیکہ عین اللہ فی خلقہ، یہاں عین کے معنی ہے چشمہ، چشمہ تو جانتے ہوں گے نا آپ، چشمہ یعنی اے وہ سیراب کرنے والے کہ جو اللہ کی مخلوق کو، توجہ کیجئے گا، سیراب کر رہا ہے، اس پر سلام۔ کون کر رہا ہے سیراب؟ عین اللہ، چشمے کے معنی۔ اور دوسرا جملہ کیا ہے، السلام علیکہ یا عین الحیات، اے آب حیات دینے والے تجھ پر سلام۔ یعنی امام کا کتنا بڑا لقب ہے، اے آب حیات دینے والے، اس لیے کہ یہ کہاوت بھی مشہور ہے، جس کو آب حیات مل جاتی ہے پھر وہ جلدی مرتا نہیں ہے۔ اب بتاؤں گا کہ امام کے چشمے سے اور امام کے آب حیات کون پیے ہیں، جناب خضر، جناب الیاس، توجہ کیجئے گا، جناب خضر، جناب الیاس، جناب عیسیٰ، جناب ادریس، 4 نبیوں نے جو آب حیات پیا ہے وہ امام زمانہ سے لیا ہے۔ تو جب نبی زندہ رہ سکتا ہے امام کے آب حیات سے، تو جو امام کی محبت پر زندگی گزار رہے ہیں، صلوات پڑھے محمد والے جی۔ اللہ السلام علیکہ یا عین الحیات، اے حیات دینے والے، حیات کے چشمے، آپ پر سلام۔ تو آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھئے جناب ادریس کے بارے میں، جناب الیاس کے بارے میں، جناب خضر کے بارے میں، جناب عیسیٰ کے بارے میں، کوئی نہیں کہے گا آپ کو مر چکے، کہے گا کوئی؟ کتنے سال ہو گئے؟ تو کہے گا زندہ ہے۔ کمال ہے، چاروں انبیاء کی زندگی پہ کوئی تعجب نہیں ہے، اور چاروں انبیاء جس کے انتظار میں زندہ رہے جی، بھائی ہے نا روایت، جب یہ تو آئیں گے یہ سب، جب امام آئیں گے۔ اور افضل مفضولیت کی بات تو نہیں ہے، بس چھوٹا سا ایک ذکر کر دوں جوانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان چاروں میں افضل کون ہے اور کمتر کون ہے۔ بھائی جو نماز پڑھائے وہ افضل، جو پڑھے، صلوات پڑھے محمد والے محمد، اس میں تو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہی جواز اور یہی فضیلت لے کے تو عیسائی امام کی خدمت میں پہنچے تھے کہ ہمارا عیسیٰ آپ سے افضل ہے، اور ہماری مریم آپ کی بی بی فاطمہ سے افضل ہے، کیوں کہ زندہ ہے، اور آپ کا نبی مر گیا نعوذ باللہ۔ امام نے کہا نہیں، مرا نہیں، کہا نہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، کہا وہ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہو، محمد مرا نہیں ہے، اس لیے کہ محمد زندگی میں یہ کہہ کے گئے، اولونا محمد، توجہ کیجئے گا، اوسطونا محمد، آخرونا محمد، ایک محمد جائے گا تو دوسرا محمد آ جائے گا۔ امام نے جواب دیا بس یہیں سے دیکھ لے، جب تیرا عیسیٰ آئے گا تو محمد کے پیچھے، بیٹے کے پیچھے نماز پڑھے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اچھا، اگر کسی نے کسی کے دادا کو نہیں دیکھا اور اس کا پوتا اس کی شکل پہ آ جائے
تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی تمہاری شکل، تمہارے چہرہ، تمہاری شبیہ دادا کے اوپر ہے. تو جو کیجیے گا جو میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں بھائی، اگر کسی نے دادا کو دیکھا ہوگا تو پوتے کو دیکھ کر پہچان لے گا کہ ہاں کب آئے تھے نبی، چلے گئے نا بظاہر، مرے نہیں چلے گئے جی. پوری پختہ روایتیں قبلہ شہداء صاحب یہ اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب آخری امام آئیں گے تو جو امام کو دیکھے گا وہ یہ کہے گا یہ تو محمد ہے، یہ تو محمد ہے، یہ تو محمد جیسا ہے. امام کو یہ کہنا بتا رہا ہے یہ محمد کا اصلی وارث ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور بہت مشہور و معروف واقعہ ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے. نعمان ابن ثابت کا نام سنا ہوگا آپ نے، سنا ہے نا نعمان ابن ثابت جی، سنا ہے نعمان ابن ثابت مسلمانوں کا بہت بڑا امام، امام ابو حنیفہ کا نام کیا ہے؟ نعمان ابن ثابت کا زمانہ تھا، چھٹے امام کا زمانہ ہے. چھٹے امام گھر سے عصا لے کے نکلے، سامنے آ رہا تھا نعمان، اور نعمان کا پتہ ہے جملہ کیا ہے؟ نعمان ابن ثابت کا لولا سناتان لہکا نعمان، یہ ہے جملہ. اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام کی شاگردی میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا. میں کہوں گا نعمان یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے، یہ تو پہلے بھی کہہ چکے. اگر علی نہ ہوتے، آگے کا جملہ سنیے، اگر علی نہ ہوتے اس نے کہا کہ ہم ہو جاتے، اما اگر علی نہ ہوتے تو یہ پوری تاریخ کیا کیا نہ ہوتا. اما علی نہ ہوتے کعبے میں طہارت نہ ہوتی، سجدہ نہ ہوتا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور کیجئے گا تو یا علی، یہ تو پوری تاریخ ہے، پڑھنی پڑے گی. اگر علی نہ ہوتے کیا کیا نہ ہوتا، اس لیے علی نہ ہوتے کائنات نہ ہوتی. تو نکلے امام، چھٹے امام نکلے، عصا ہاتھ میں تھا. نعمان ابن ثابت اپنے گھر سے نکل رہا تھا، امام کو دیکھا تو کہنے لگا مولا آپ تو جوان ہیں، آپ تو شباب جوان ہیں، آپ کو عصے کی ضرورت کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نعمان سنو، یہ عصا ہم سہارے کے لیے نہیں لے رہے ہیں. کہ مولا پھر کیوں لے رہے ہیں؟ کہ یہ عصا اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ رسول کا عصا ہے، یہ عصا رسول کا عصا ہے. جیسے ہی نعمان ابن ثابت نے سنا، آگے قدم بڑھایا، عصا کے قریب چہرے کو کیا. امام نے پوچھا کیا ارادہ ہے؟ کہا آپ ہی نے تو فرمایا یہ عصا رسول کا عصا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ رسول کے عصے کو بوسہ دے. اگلا جملہ سنیے، دل چاہتا ہے کہ رسول کے عصے کو بوسہ دے دوں. امام نے آستین کو اوپر کیا، کہا سنو نعمان، یہ عصا ہے لکڑی کا، یہ گوشت رسول کا ہے، یہ خون رسول کا ہے، اگر بوسہ ہی دینا ہے تو میرے ہاتھ پہ دے دے. صلوات پڑھے محمد والے اس لیے کہ یہ عصا تو لکڑی کا عصا ہے، یہ گوشت رسول کا عصا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. اللہم صلی علی محمد صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد عجل فرجہم. اللہ اکبر. جل جلالہ جل شانہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلوات پڑھے نبی کے نام پر. اللہم صل علی محمد اشہد ان رسول اللہ وخلیفتہ ولا فاش. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. حی علی الفلاح حی علی خیر العمل. حی علی خیر العمل. اللہ اللہ لا الہ الا اللہ. اللہم صل علی. ایک اور صلوات پڑھ لے محمد. تو علی نہ ہوتے تو کائنات میں کچھ بھی نہ ہوتا. بہت بڑی کانفرنس تھی وہاں لندن میں. مرحوم مغفور مولانا نسیم عباس صاحب اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ 186 ملکوں کے لوگ پروفیسر کیٹیگری کے وہاں پہنچے. یہ 186 مذہب والے لوگ. تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ سب نے اپنے اپنے مذہب کے لیڈر اور رہبر کی فضیلت کو بیان کیا. جب میرا نمبر آیا میں اسٹیج پہ پہنچا تو ایک یہیں کا انڈیا کا اپنا دھرم گرو تھا. اس نے سوال کیا کہ مولانا صاحب آپ یہ بتائیے تمام دنیا کے دھرموں کے رہبروں میں سے آپ کے رہبر پہ ایسی کون سی فضیلت ہے جو کسی رہبر پہ نہ ہو. تو مرحوم بیان کرتے ہیں کہ میں سوچتا رہا کہ بھائی 186 مذہب کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں, سب نے اپنے اپنے جو ہے وہ صلوات پڑھے محمد والے. اس سے بہتر صلوات پڑھ لے محمد. میری توجہ متوجہ رہی ہے. میں سوچتا رہا کہ بھائی اتنے 186 مذہب کے لوگ بیٹھے ہیں اور سب نے اپنے اپنے رہبروں کی فضیلتیں بیان کی کہ ہمارا رہبر ایسا, ہمارا دھرم گرو ایسا, ہمارا لیڈر ایسا, ہمارا نبی ایسا. اب اس نے سوال ایسا کر دیا کہ ایسی فضیلت جو کسی بھی مذہب کے رہبر کو نہ ملی ہوئی. میں سوچتا رہا. وہ کہنے لگے مجھے امام کا قول یاد آیا, چھٹے امام کا. امام نے فرمایا اگر ہماری محبت پہ زندگی گزار رہے ہو تو جہاں پھنسو گے ہماری طرف دیکھنا, تمہیں کہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے. فوراً میں نے کہا کہ سنو, جو فضیلت میرے رہبر علی کو ملی وہ کسی کو نہ ملی. کہا وہ کون سی فضیلت؟
کہ کائنات میں جتنے مذہب ہے کسی مذہب کا لیڈر اپنی عبادت گاہ میں پیدا نہیں ہوا، میرا علی فقط عبادت گاہ میں پیدا ہوا ہے۔ اور کیا آپ نے کہ میرے رہبر کو یہ شرف اور فضیلت ہے کہ وہ عبادت گاہ میں پیدا ہوا ہے، کعبے میں فقط علی پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور جب کعبے میں علی پیدا ہو گئے تو پھر علی کا بیٹا بھی وہیں سے آئے گا۔ یہ جو خبیث گفتگو کرتے ہیں کہ شیعہ لوگ امام کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار میں ہیں، ہم بھی امام سے جنگ کریں گے، تو ان کے لیے جملہ ہے تمہیں امام سے لڑنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، امام تمہارے ہی ملک میں آئیں گے، تمہارے ہی گھر سے آئیں گے۔ سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ امام اور اعلان کر کے آئیں گے، امام اعلان کر کے آئیں گے۔ اور آج تک کعبے میں ایک جگہ خالی ہے بھائی، ایک جگہ خالی ہے، ایک نشانی سے کعبے میں آج تک ایک جگہ خالی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کون سی جگہ خالی؟ یہ مسجد کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی شبیہ تو ہے، خانہ کعبہ کی شبیہ ہے۔ مسجدیں بنا کے کعبے کی طرف رک کر کے یہ بتا جا رہا ہے ہم وہاں تو نہیں پہنچ پائے، لیکن ہم نے کعبے کی طرف مسجدیں بنا کر اپنا رخ قائم کر لیا۔ یہی تو ہے نا بات۔ مسجد کیا ہے؟ کعبے کی شبیہ۔ اچھا مسجد کہاں سے پہچانی جاتی ہے؟ مینار بھائی، مینار۔ پہلے دو دو میناریں بنائی جاتی تھی، اب ماڈرن بنانے والے ایک بنا دیتے ہیں، لیکن میناروں سے پہچان ہوتی ہے مسجد کی، اور مسجد ہے کعبے کی شبیہ۔ اب جو کیجئے گا، لیکن جب ہم نے کعبے پہ غور کیا، کعبے میں تو میناریں نہیں ہیں بھائی مسجد نبوی میں میناریں ہیں قبلہ۔ مسجد الاحرام جو کعبے کے چاروں طرف بنی ہے اس پہ بھی میناریں ہیں، اور ہماری مسجدیں، توجہ کیجئے گا، مسجد الاحرام اور مسجد نبی کی شبیہ نہیں ہے بلکہ کعبے کی شبیہ ہے مسجدیں ہماری۔ تو جب کعبے پہ میناریں نہیں ہیں تو مسجد پہ کیوں بنا دی بھائی؟ اصل پہ تو ہونی چاہیے نا۔ پوری دنیا میں تو میناریں بنی ہیں لیکن کعبے پہ میناریں نہیں ہیں۔ اچھا حکومت کے پاس اللہ کا شکر ہے پیسہ ہے، اقتدار ہے، اگر چاہتی حکومت ایک مینار ایسی بنا دیتی کہ ساری دنیا اسی مینار سے کعبے کا تعین کر سکتی ہے، لیکن جسے اللہ نہ چاہے بھائی بغیر مینار کے تو کعبہ اللہ کا گھر بھی امام والے جیسا لگتا ہے۔ آپ پہنچے، آپ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھئی اگر مسجد نظر آتی ہے تو میناریں نظر آتی ہے، اور جہاں مینار نظر آتی ہے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ مسجد، لیکن بغیر مینار کے کعبہ بھی چھوڑی کیوں گئی؟ مینار بنائی کیوں نہیں؟ ذہن میں تو آتا ہے نا، ذہن تو الجھے گا نا کہ جب ساری مسجدوں میں میناریں ہیں تو کعبے پہ بنائی کیوں نہیں گئی؟ اچھا بنا بھی سکتا تھا، لیکن جسے اللہ نہ چاہے، جسے اللہ نہ چاہے وہ کام کوئی ہو نہیں سکتا۔ کیوں نہیں بنی مینار؟ ایک شعر سے واضح کر دوں شعیب صاحب کہ یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، یہ بات مان لیجئے تکرار کے بغیر، محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر۔ ابتدا میں تو کہہ چکا آپ کی خدمت میں، محشر نہ ہوگا باروے سرکار کے بغیر، قائم یہاں سجائیں گے عباس کا علام، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ صلوات بر محمد، کعبہ بنا ہے اس لیے مینار کے بغیر۔ بھئی کوئی تو وجہ ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی، اور اس میں کوئی وجہ نہیں، صرف وجہ یہ کہ جب علی کا وارث آئے گا تو ہاتھ میں عباس کا علم اور کعبے میں آ کے اس چیلنج کو پیش کرے گا، دیکھو کعبہ تمہارا نہیں ہمارا ہے،
اس لیے کہ کل میرا جد آیا تھا، کعبے کی طہارت ہوئی تھی، اور آج میں آ کے بتا رہا ہوں کعبہ ہمارا ہے۔ اس لیے کعبے کو بغیر مینار کے چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر امام آواز دیں گے، کیونکہ شعبان کا مہینہ ہے، اب اختتام ہے شعبان، تیاری کیجئے۔ شعبان میں استغفار صدقہ دینے کا حکم ہے، اس لیے کہ آنے والا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب علی کا مہینہ، شعبان رسول کا مہینہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ۔ آپ منتظر رہیے رمضان کے لیے۔ اور ہاں عزادارو، اگر کوئی مرحوم دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اس کے نام پہ افطاری کرائیے، ثواب ہے، اس کے نام پہ کھانا کھلائیے، ثواب ہے۔ یاد رکھیے ساری عبادت کا ماحصل والدین کی خدمت ہے۔ والدین کو راضی کر لیجیے، آپ کی آخرت دنیا کی ماں کے قدم کے نیچے جنت رکھے، دنیا کی ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ اگر ماں ناراض ہو جائے گی تو جنت آپ سے دور ہو جائے گی۔ مجھے دنیا کی ماں ناراض ہو جاتی ہے تو جنت دور ہو جاتی ہے، اگر وہ ماں ناراض ہو جائے جسے نبی خود اپنی ماں کہے، جو انبیاء کی ماں ہو فاطمہ، اگر وہ ماں روتی ہوئی دنیا سے صبت علیہ مسائب لونہا کا مرثیہ پڑھتی ہوئی چلی جائے تو اس کو ناراض کرنے والے جنت میں جائیں گے؟ نہیں، جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پہنچ پائے۔ ماں کو راضی کرنا، یہ ماں ہی تو ہوتی ہے جب بیٹا گھر سے جاتا ہے تو دروازے پہ قرآن لے کے آ جاتی ہے۔ جی جی، یعنی جن کے پاس یہ نعمتیں ہیں ان کو احساس نہیں ہوتا، جب یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں، یعنی جس کی ماں مر جاتی ہے جب وہ گھر میں آتا ہے مرنے کے بعد تو دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کیا وہ منظر یاد نہیں آتا کہ جب بیٹا نکلنا چاہتا تھا، کبھی پانی کا گلاس لے کے آ جاتا، کبھی صدقہ لے کے آ جاتی تھی، کبھی قرآن لے کے آ جاتی تھی، اور دعا مانگتی رہتی تھی جب تک بیٹا واپس نہ آ جائے۔ عزادارو، کربلا میں ہم نے ایسی مائیں دیکھی کہ جن ماؤں پہ کائنات کی ساری مائیں قربان۔ اکبر کی ماں نے بھی یہی دعا مانگی تھی، میرا بیٹا واپس آ جائے، اور لیلا کی دعا سے اکبر واپس آئے۔ آپ روایتیں سنتی رہتی ہے، جب جناب علی اکبر کے سامنے بہت بڑا پہلوان آیا تو مولا حسین نے خیمے میں جا کے جناب لیلا سے کہا، لیلا تیرے بیٹے کے مقابلے میں بہت بڑا پہلوان آیا ہے، اس لیے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں پوری ہوتی ہے۔ لیلا نے مصلی بچھایا، اور مصلی پہ بچھانے کے بعد کہا، اے یعقوب سے یوسف کو ملانے والے، میرے اکبر کو مجھ سے ملا۔ ماں کی عظمت کے لیے سنا رہا ہوں یہ مصائب کے جملے، مصائب نہیں، ماں کی عظمت کے لیے کہ ماں میں کتنا اثر ہوتا ہے۔ جیسی جناب لیلا کی دعا ختم ہوئی، اکبر در خیمہ پہ آگے کھڑے، دیکھا آپ نے، اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو ذرا سوچئے، وہ ماں جو صبت علیہ مصائب لو انہا کا مرثیہ پڑھتی رہی، وہ ماں اگر روتی ہوئی چلی گئی۔ عزادارو، ابھی مجلس یہاں ہوئی، آپ بعد میں آئے، حسین کی ماں پہلے آ گئی۔ کوئی بھی مجلس ہو، چاہے وہ تابوت کی مجلس ہو، چاہے ایام عزا کی مجلس ہو، چاہے کسی ایصال ثواب کی مجلس ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حسین کی ماں نہ آئے۔ بہت پہلے آ گئی آپ سے حسین کی ماں، اور ابھی آپ چلے جائیں گے کھانا کھا کر، لیکن حسین کی ماں اسی خاک پر بیٹھی، ولدی حسین، ولدی حسین، آئے میرا پیاسا حسین، آئے میرا چکیوں کا بالا حسین۔ اور اللہ دو، علامہ دیوبندی اس روایت کو لکھتے ہیں، تنہا حسین کی ماں نہیں آتی، انہوں محمد کی ماں بھی آتی، تنہا انہوں محمد کی ماں نہیں بلکہ سکینہ بھی آتی، اور جب سکینہ آپ کو روتے ہوئے دیکھتی ہے، اس لیے کہ ہم اپنوں کو نہیں روتے، ہمارا مرتا ہے ایصال ثواب اپنوں کو کرتے ہیں، لیکن روتے ہیں کربلا کے شہیدوں کو۔ تو حسین کی بیٹی سکینہ کہتی ہے، کہ اماں یہ کس کو رو رہے ہیں؟ کیا ان کا بھی اکبر جیسا بھائی مارا گیا؟ کیا ان کا بھی اصغر جیسا کوئی بچہ مارا گیا؟ زینب کہتی ہے، نہیں سکینہ، ان کا کوئی اکبر جیسا نہیں مرا۔ کہ اماں پھر یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا، یہ تیرے اصغر کا وعدہ کر رہے ہیں، یہ تیرے اکبر کی جوانی کو رو رہے ہیں۔
یہ تیرے بابا کی پیاس کو یاد کر کے رو رہے. چھوٹی سی بچی کا دل بھراتا ہے, جلا ہوا دامن پھیلا کے کہتی ہے اللہ تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ, جیسے کربلا میں یتیم ہوئی, میرے بابا کے عزاداروں کے بچے یتیم نہ ہو. عزاداروں, اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہوگی کہ حسین کی بیٹی آپ کے لیے دعا کر رہی ہے. یہ دعا کب ہوگی؟ جب آپ مجلس میں رونے آئے گے. اس لیے کوشش کیا کرو, چاہے چھوٹی مجلس ہو چاہے بڑی مجلس ہو, مجلس میں اگر وقت ہے تو شرکت کیا کرو, کیونکہ مجلس میں شرکت کرنے سے آپ کو سکینہ کی بھی دعا ملتی ہے, فاطمہ کی دعا بھی ملتی ہے, زینب کی دعا بھی ملتی ہے. عزاداروں, ماں بڑی عظمت ہے. ساری ماؤں کو سلام کربلا کی. لیلا پوری زندگی روتی رہی, ام فروا قاسم کی ماں پوری زندگی روتی رہی, رباب علی اصغر کو پوری زندگی روتی رہی, اور سائے میں نہیں بیٹھی جب تک زندہ ہے. ماں کی طلب بتاؤں آپ کو, ماں جانتی ہے بچے کی محبت. اگر کسی کا چھوٹا سا بچہ مر جائے تو اس ماں کو راتوں کو نیند نہیں آتی. یہی حال جناب رباب کا بھی دیکھا گیا ہے. زندان میں چونک کے اٹھتی تھی. زینب کہتی تھی بھابی رباب کیا ہوا؟ کہ ابھی ابھی میرا اصغر خواب میں آیا تھا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. زینب کہتی ہے نہیں بھابی رباب, تیرا اصغر تو کربلا میں سو رہا. کہا نہیں علی کی بیٹی, میں نے خواب میں دیکھا میرا اصغر پیاسا ہے. اور ماں کے دل میں بچے کی تڑپ کیا ہے. رباب جب دنیا سے گئی, اس گٹھڑی کو کھولا گیا. اس گٹھڑی میں کیا ملا تو معلوم کریں گے آپ, سوچیں گے جملہ, علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں اور علی اصغر کا خون بھرا کرتا. رباب پوری زندگی کلیجے سے لگاتی رہی. ہائے میرا سر. سن لیا آپ نے ساری ماؤں کا حوال. ایک ایسی ماں دکھاؤں کہ جو اپنے بچوں کو نہیں روئی. ساری مائیں کربلا کی اپنے بچوں کو روئی, لیکن زینب اپنے بچوں کو نہیں. تاریخ بتاتی ہے جس کا بھی بچہ خیمے سے رخصت ہو کے مقتل کی طرف گیا, ہر بی بی پیچھے پیچھے دامن پکڑتی ہوئی چلی گئی, لیکن زینب اور محمد کے پیچھے نہیں گئی. ساری بیویاں جب لٹ کے رسن بستہ ہو کے 11 محرم کو کربلا میں آئی, ہر بیوی اپنے بچے کی لاش پہ روئی, لیکن زینب علی کی بیٹی نہیں روئی. ساری بیویاں زندان میں رہ کے جب آزاد کی گئی, ہر بیوی کے وارث کا سر آیا. ہر بیوی نے سر کو لیا, سر پہ ماتم کیا, روتی رہی. لیکن میں نے روایت میں پڑھا جب انہوں محمد کے سر آئے, زینب سروں کو نہیں لیتی. دروغہ زندان کہتا مولا سجاد کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ سید سجاد نے کہا بھائی ایسا مت کہنا, یہ میری پھوپھی زینب ہے, یہ اس کے بچے ہیں. سید سجاد پھوپھی کی خدمت میں جا کے کہتے پھوپھی اماں اب تو بچوں کے سر لے لیجئے, اب تو بچوں کا ماتم کر لیجئے. زینب تڑپ گئی, ارے میں حسین کا ماتم کروں گی, میں عباس کا ماتم کروں گی. عزادارو, زینب کربلا پہنچی, ہر بی بی وارث کی قبر پہ روئی, لیکن زینب اولو محمد کی قبر پہ نہیں روئی. یہ بی بیاں کربلا سے مدینہ پہنچی. مدینے کی ہر عورت لیلا کو اکبر کا پرسہ دیتی تھی آ کر, قاسم کا پرسہ ام فروا کو دیتی تھی. لیکن میں نے عزادارو ایک روز مدینے کی عورتوں نے کہہ دیا علی کی بیٹی آپ کے بیٹے بھی تو مارے گئے, آپ بھی اونو محمد کا پرسہ لے لیجئے. زینب تڑپ گئی, ارے یہ کیا غضب کرتی ہو, میں اونو محمد کا پرسہ نہیں لوں گی, میں عباس کا پرسہ لوں گی, میں حسین کا پرسہ لوں گی. عزاداروں میری ماں بہنیں سن رہی ہے جملہ, لیکن زینب کے دل میں بھی تو ماں کا دل ہے نا. ارے جو زینب نہ کربلا میں روئی, نہ مقتل میں روئی, نہ زندان میں روئی, جب وہ شہزادی زینب بہت دن کے بعد اپنے گھر پہنچی, اس حجرے کو کھولا جس حجرے میں اولو محمد آرام کیا کرتے تھے. ارے چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ نظر پڑی, جو زینب کہیں نہ روئی, کربلا کا رخ
کیا، اے میرے اولو محمد مجھے معاف کر دینا، تم پہ کہیں گریہ نہ کیا، اے میرے لال تمہارے بغیر گھر خالی ہو گیا، عزادارو عبداللہ کا آنا ہوا، اے ضعیفہ میرے گھر میں کیوں روتی ہے؟ علی کی بیٹی نے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا، میں علی کی بیٹی زینب اونو محمد کی ماں عبداللہ بازاروں میں کھڑی رہی، درباروں میں کھڑی رہی، عبداللہ میرا بھائی پیاسا مارا گیا، ارے کند خنجر سے میری آنکھوں کے سامنے حسین کا گلا کاٹا گیا، اے عبداللہ منادی ندا دیتا تھا، یہ فاطمہ کی بیٹیاں آؤ تماشا دیکھو، ارے زینب کو لاکھوں سلام، عزاداروں بچوں کا ماتم نہیں کیا، حسین کو روتی رہی، واہ حسینہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا بینہم بالخیرات، انکا مجب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، ان کے عزیز اقارب بیٹوں کو صبر جمیل عطا فرما، باقی جتنے بھی مومنین دنیا سے گزر چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ جو تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلے ان ہاتھوں کی نیک حاجتوں کو قبول فرما، جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار چلنے خیر و برکت عطا فرما، جو مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض پرست ادائیگی فرما، جہاں بھی مومنین مومنات شان حیدر کرام کی جان و مال کی حفاظت فرما، مزار مقدسہ کی حفاظت فرما، مرجع علماء کرام کی حفاظت فرما، ہماری قوم میں اتحاد و اتفاق فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار زمانہ پورا شوب ہے، ہمارے حقیقی ہادی وارث حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کا شمار ان کے اخیر اعوان انصار فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بار سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کاظمی خاتون بنت محمد رضا مرحوم کے روح کو وصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک صراط الذین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی اللہم صل سورہ فاتحہ کاظمی بنت محمد بسم اللہ بسم اللہ۔ آپ لوگ چلیے نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، زیارت کے بعد انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ سیدی یا مولا یا ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا سائر المستشہدین معک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابو الحسن علی بن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا بقیت اللہ فی ارضہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا تفسیر الفرقان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وجعلنا من عابانک و انصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز پڑھ لیں۔